انارکلی کے مقبرے کی بحالی اور مرمت کا کام ہو رہا تھا، اور جب دیواروں کا پلستر اتارنا شروع کیا تو پیچھے چھپے ایسے خوبصورت نقش و نگار سامنے آنا شروع ہوئے جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ اس مقبرے کو واقعی بڑی محبت سے تعمیر کیا گیا تھا، اور میرا دل کہہ رہا تھا کہ انارکلی کی کہانی پر واقعی یقین کر لوں۔ میں اس وقت اسی مقبرے کی عمارت میں موجود ہوں، اور اس ویڈیو میں آپ یہ ساری عمارت بھی دیکھیں گے۔ یہاں ایک طرف ایک تابوت بھی موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انارکلی کا ہی ہے۔ مقبرے کے مین ہال میں انارکلی یا یہاں جو کوئی بھی دفن تھا اس کی باقیات ڈھونڈنے کے لیے ایک گڑھا بھی کھودا گیا ہے، کیونکہ یہ سائٹ پر پڑا تابوت پہلے اس مین ہال میں ہی موجود تھا، یا پھر شاید یہ کھدائی اس لیے کی گئی ہے کہ دیکھا جا سکے کہ نیچے کوئی خفیہ بیسمنٹ تو نہیں تھی۔ انارکلی کے اس مقبرے نے بہت سے تاریخی واقعات دیکھے ہیں، یہی نہیں بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس جگہ تک آنے کا آج کل راستہ کیا ہے، اور انارکلی کی کہانی کی حقیقت کیا ہے۔ کیا 16ویں صدی میں واقعی کسی انارکلی نامی خوبصورت عورت کو محبت کی سزا کے جرم میں دیوار میں زندہ چنوا دیا گیا تھا؟ لے جاؤ اس خوبصورت آندھی کو، اس رنگین فتنے کو، اور زندہ دیوار میں چنوا دو۔ اس مقبرے کی عمارت میں چلتے ہوئے میں یہ سوچ رہا تھا کہ انارکلی کی کہانی صرف پاکستانی نہیں بلکہ ہندوستان میں بھی بہت مشہور ہے، اور دونوں ملکوں کے لوگ اسے ایک اصلی کہانی سمجھتے ہیں۔ دراصل اس کہانی کو سچا سمجھنے کی بھی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ اس کہانی کے کردار ہے، یعنی ایک کردار شہنشاہ جلال الدین اکبر، دوسرا کردار سلیم یعنی شہنشاہ جہانگیر، اور تیسرا کردار اس کہانی کی ہیروئن یعنی انارکلی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ محض ایک افسانوی داستان ہے جس کا مغل سلطنت کی تاریخ اور کتابوں میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہاں تک کہ اس کہانی کے عاشق یا ہیرو یعنی جہانگیر کی یادداشتوں میں بھی اس کا ذکر کہیں موجود ہی نہیں ہے۔ حالانکہ جہانگیر نے اپنی یادداشتوں میں ان تمام عمارتوں کا ذکر کیا ہے جو اس کے حکم سے تعمیر ہوئی تھی، لیکن انارکلی کے مقبرے کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ اب داستان یہ ہے کہ انارکلی شاہی دربار کی ایک رقاصہ تھی جس کا لقب نادرہ بیگم یا شرف النساء تھا، اور یہ غریب فارسی تاجر کی بیٹی تھی۔ انارکلی کا باپ اپنے خاندان کے ساتھ ہندوستان میں قسمت آزمانے آیا تھا، اور راستے میں ان کا قافلہ کابل کے قریب ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ اس لوٹ کھسوٹ میں انارکلی کے خاندان کے کچھ مردوں کو قتل کر دیا گیا اور کچھ عورتوں کو قید کر لیا گیا۔ اب کسی طرح یہ سارا واقعہ اس دور کے کابل کے گورنر اور مشہور جنگجو راجہ مان سنگھ تک بھی پہنچ گیا۔ مان سنگھ نے ڈاکوؤں کو سزا دی، انارکلی، اس کے باپ اور اس کی ماں کو آزاد کروایا اور انہیں لاہور کے شاہی حرم میں بھیج دیا۔ یوں انارکلی لاہور تک پہنچی۔ اب اس کہانی سے یہ لگتا ہے کہ انارکلی نے شاہی حرم میں ایک خادمہ یا نچلی سطح کی ملازمہ کے طور پر کام شروع کیا۔ بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ انارکلی کو موسیقی اور رقص سیکھنے کا بہت شوق تھا، جو اس نے سیکھی، اور اس کی گائکی اور رقص کے فن کو خود شہنشاہ اکبر نے سراہا بھی اور اسے انارکلی کا لقب بھی دیا۔ اور ہم اسے انارکلی کا خطاب عطا کرتے، جو بظاہر اس کی خوبصورتی اور پاکیزگی کی علامت تھا۔ جلد ہی اکبر کا ولی عہد سلیم انارکلی سے محبت کرنے لگا، اور انارکلی بھی سلیم کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ ادھر ایک روز اکبر نے ان دونوں کو دیکھ لیا جب یہ دونوں ایک دوسرے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ شہنشاہ اکبر غصے میں آ گیا اور انارکلی کو قید میں ڈال دیا۔ ادھر سلیم نے اپنے باپ اکبر کے خلاف بغاوت کی اور ارادہ کیا کہ وہ اپنی محبوبہ انارکلی کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لے گا۔ اب سلیم کا یہ رویہ ریاست کے خلاف غداری سمجھا گیا، اور اکبر نے حکم دیا کہ سلیم کو گرفتار کر لیا جائے اور اس بغاوت کی اصل ذمہ دار انارکلی کو دیوار میں زندہ چنوا دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور انارکلی کو دیوار میں چنوا دیا گیا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ انارکلی کی یہ کہانی بہت سے سوالوں کو جنم دیتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ انارکلی کو سلیم کے ساتھ محبت کے تعلق پر اتنی سخت سزا کیوں دی گئی؟ آخرکار اس جیسے طبقے کی عورتیں یعنی خادمائیں، کنیزیں اور طوائفیں، ان کا تو ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ کسی طرح نوجوان شہزادوں اور بادشاہوں کی خوشنودی حاصل کر لی جائے، اور ویسے بھی جتنی جلدی کوئی نوجوان شہزادہ اپنی جنسی زندگی شروع کرتا تھا، اس کی نسل بڑھانے کی صلاحیت کا اندازہ لگانا اتنا ہی آسان ہوتا تھا، یعنی وہ مستقبل میں کتنے بیٹے پیدا کر سکتا ہے جو تخت کے وارث ہوں گے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شہزادہ یا خود شہنشاہ کسی خادمہ سے شادی کر لیتا تھا تو اس میں کچھ عجیب نہیں سمجھا جاتا تھا،
ایسی عورتیں بس حرم کا حصہ ہوتی تھیں اور ایسی شادیاں کرنے والے بیٹے تخت کے لیے باقی بیٹوں کی طرح برابر کے دعوے دار بھی ہوتے تھے۔ انارکلی کو دیوار میں زندہ چنوانے کی کہانی یا روایت کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ اگر ہم دیوار میں چنوائی گئی کنواری لڑکیوں کی داستانوں کی کھوج کریں تو قدیم یورپ کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ یہاں تک کہ آج بھی بہت سی یورپی عمارتوں کی دیواروں، پلوں کے ستونوں اور بنیادوں میں انسانی باقیات چھپی ہوئی ہیں جو انسانی قربانیوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ خیر، میں ان کہانیوں کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ہندوستان میں انارکلی کی داستان میں اس قدر کشش اور ڈرامائی اپیل تھی کہ لوگ بغیر سوچے سمجھے اس پر یقین کرنا چاہتے تھے، اور پھر اس کہانی میں چونکہ اکبر اور جہانگیر جیسی شخصیات بھی ایک کردار کے طور پر تھیں تو یہ مزید دلچسپ ہو گئی۔ اب اس کہانی کو مزید پرکشش بنانے میں یورپی سیاحوں کا بھی بڑا ہاتھ تھا، جو لاہور آئے اور انہوں نے اپنی سفری یادداشتوں میں انارکلی کو ایک حقیقی عورت کے طور پر بیان کیا جسے سزائے موت دی گئی تھی۔ ایک سیاح ولیم فنچ سن 1611 سے 1616 کے دوران پنجاب کا سفر کرتا ہے، یعنی جب انارکلی کے مقبرے کی تعمیر ہو رہی تھی، اور لکھتا ہے کہ یہ مقبرہ ڈان شاہ کی ماں کے لیے تعمیر ہو رہا تھا، اور ڈان شاہ کی ماں اکبر کی بیویوں میں سے کوئی ایک تھی، اور کہا جاتا ہے کہ سلیم کا اپنے باپ کی اس بیوی کے ساتھ ایک ممنوعہ تعلق تھا، اور جب اکبر کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنی اس بیوی کو یعنی ڈان شاہ کی ماں کو اپنے محل کی ایک دیوار میں زندہ دفن کرنے کا حکم دے دیا۔ اور پھر اکبر کی موت کے بعد جب جہانگیر شہنشاہ بنا تو اس نے اپنی اس محبت کی علامت کے طور پر اس مقبرے کی تعمیر کا حکم دے دیا۔ یہ اب انارکلی سے متعلق ایک دوسری کہانی ہے، لیکن یہاں اعتراض اس بات کا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ڈان شاہ کون تھا جسے فرینچ نے انارکلی کے بیٹے کے طور پر بیان کیا، اور دوسری بات یہ کہ سن 1615 میں جب اس مقبرے کی تعمیر ہو رہی تھی تب تو جہانگیر اپنی محبوب بیوی نور جہاں کے ساتھ انتہائی خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ تو یہاں اس دوسری کہانی پر بھی یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ایک مورخ ابراہیم ایرالی کا خیال ہے کہ فنچ جسے ڈان شاہ کہہ رہا تھا وہ شہزادہ دانیال تھا جو اکبر کا بیٹا تھا اور جوانی میں مر گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہانگیر یعنی شہزادہ سلیم کا ممنوعہ تعلق اپنے باپ کی اس بیوی سے تھا جو شہزادہ دانیال کی ماں تھی۔ اب ایک تیسری کہانی بھی آپ کو سنا دیتا ہوں جو جہانگیر کے ہی زمانے کے ایک ہسٹورین تھامس ہربرٹ نے رپورٹ کی۔ اس کے مطابق جہانگیر نے اپنے باپ اکبر کی ایک بیوی جو انار کے نام سے مشہور تھی اسے بے عزت کیا۔ اکبر نے پہلے تو بیٹے سے وعدہ کیا کہ وہ اسے اس حرکت پر معاف کر دے گا، لیکن بعد میں اسے حرم سرا میں لے گیا اور طیش میں آ کر اپنا وعدہ بھول گیا اور بیٹے کو احمق اور گدھا کہا اور اسے اتنے گھونسے مارے کہ وہ گر پڑا۔ لیکن یہ واقعہ ہمارے ہاں سچ اس لیے نہیں مانا گیا کہ اکبر کی تمام شادیاں جو مسلمانوں کے ہاں اور راجپوت راجاؤں کے ہاں ہوئیں سب کا تاریخوں میں ذکر ہے، لیکن انار نام کی کسی بیگم یا رانی کا ذکر نہیں ملتا۔ ہربرٹ نے یہ واقعہ جس تاریخ کا رپورٹ کیا ہے اس کے حساب سے جہانگیر یعنی شہزادہ سلیم کی عمر 31 سال تھی اور وہ کئی بچوں کا باپ تھا، تو کیا وہ اتنا کمزور تھا کہ گھونسوں سے گر پڑا؟ خیر، اس کہانی میں بہت سے تضاد ہیں جن کی تفصیل بیان کرنے لگوں گا تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مقبرہ پھر کس کا ہے؟ لاہور کے ایک مورخ محمد باقر کا اس پر جواب کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ محمد باقر صاحب کے مطابق انارکلی دراصل ایک باغ کا نام تھا اور اس باغ میں جہانگیر کی ایک بیوی کا مقبرہ بنایا گیا تھا، اور جہانگیر کی اس بیوی کا لقب صاحب جمال تھا جو شہزادہ پرویز کی ماں تھی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس باغ کا نام اس مقبرے میں دفن شخص سے جڑ گیا۔ میں اس بات پر کچھ یقین اس لیے کر لیتا ہوں کہ شہزادے دارا شکوہ کی کتاب سکینۃ الاولیاء میں ایک باغ انارکلی کا ذکر موجود ہے جہاں لاہور کے ولی حضرت میاں میر مراقبہ کیا کرتے تھے، اور صاحب جمال واقعی جہانگیر کی ایک بیوی بھی تھی جس کا ذکر مغل سلطنت کی تاریخ میں بھی موجود ہے۔ وہ کہ اکبر اپنے بیٹے جہانگیر کی صاحب جمال کے ساتھ ہونے والی شادی سے زیادہ خوش نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انارکلی دراصل کوئی کردار نہیں تھا بلکہ ایک باغ کا نام تھا، اور یہاں جو کوئی بھی دفن تھا اس کا نام انارکلی مشہور ہو گیا۔ ہاں، اب یہاں کون دفن تھا یہ ایک معمہ ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہاں کوئی دفن تھا۔ ویسے تو جہانگیر کی 20 بیویاں تھیں جن میں خادمائیں یا کنیزیں شامل نہیں ہیں۔ اگر ہم فرض کریں کہ ان 20 بیویوں میں سے کوئی ایک اس مقبرے میں دفن ہے تو شہنشاہ کے وہ اشعار جو مقبرے کے تابوت پر لکھے ہوئے ہیں
बिल्कुल नामुनासिब साबित होंगे। कोई मुगल शहंशाह कभी ये नहीं कह सकता था कि वो अपनी कानूनी बीवी से पागलपन की हद तक मोहब्बत करता होगा और वो ख्वाब देखता होगा कि अपनी मरहूमा बीवी से आखिरत में भी मिले। बात को समझे, 17वीं सदी के मुस्लिम हिंदुस्तान में शौहर और बीवी के दरमियान ऐसे रोमांटिक और शायराना इजहार की गुंजाइश नहीं थी, खास तौर पर बादशाहों और शहजादों जैसे आला तबके के अफराद के दरमियान जिनकी कई कई बीवियां होती थीं। अब यहाँ कौन दफन था, ये एक मुअम्मा ही है। मैं अनारकली की कहानी को एक मुकम्मल अफसाना इसलिए समझता हूँ क्योंकि इस वाक़ये का मुगल सल्तनत की किसी किताब या डॉक्यूमेंट में जिक्र ही मौजूद नहीं है। लेकिन ये कहानी ऐसी है जिस पर बहुत सी पेंटिंग्स बनी, शायरी हुई और फिल्में भी बनाई गई। और फिर जब इस कहानी पर मुगल आज़म फिल्म बनाई गई तो ये कहानी एक ट्रेड ब्रांड में बदल गई, यानी ऐसी कहानी जिसे बेचना बहुत आसान था। कुछ साल पहले पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ हेरिटेज एंड टूरिज्म ने एक नामवर हिदायतकार शुएब मंसूर को एक मुख्तसर गाना बनाने की हिदायत की थी, जिसका अजीब एंग्लो पर्शियन सा उन्वान था, सुप्रीम इश्क, जिसमें असल शीश महल और अनारकली के मकबरे के पसे मंजर में तारीख के अदवार की अक्कासी की गई थी। और ये गाना बहुत मशहूर भी हुआ और यूट्यूब पर भी मौजूद है। फिर इस कहानी पर बहुत कुछ लिखा भी गया और फिल्माया भी गया। लाहौर में तो अनारकली के मकबरे के अलावा अनारकली के नाम से एक बाजार भी है। ये बाजार बहुत मसरूफ भी है और मशहूर भी, और ये बाजार भी अनारकली के किरदार को मजीद पुरकशिश बना देता है। लेकिन इस हकीकत से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि अनारकली का ये मकबरा मुगल दौर के फन तामीर का एक शाहकार है। अनारकली का ये मकबरा लाहौर के सिविल सेक्रेटेरिएट में मौजूद है और यहाँ आना एक मुश्किल काम है क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट्स का इलाका है। बहुत मुश्किल से मैं भी अंदर तक पहुँचा। यहाँ अंदर आने के लिए आपकी सेक्रेटेरिएट में किसी अच्छे अफसर से जान पहचान होना ज़रूरी है, जो आपकी गाड़ी का नंबर पहले ही गेट पर लिखवा दे ताकि आपको अंदर आने में कोई दुश्वारी ना हो। फिर यहाँ आपका आईडी कार्ड जमा कर लिया जाता है और एक विजिटर पास आपको मिल जाता है और यूँ आप सिविल सेक्रेटेरिएट की इस इमारत में घूम फिर सकते हैं और यहाँ किसी से भी पूछकर अनारकली के मकबरे तक आ सकते हैं। यहाँ हर शख्स अनारकली के मकबरे के रास्ते से वाकिफ है। दरअसल मैं यहाँ इस मकबरे की बहाली और मुरम्मत का काम देखने आया था, क्योंकि हुकूमत की तरफ से इस मकबरे को इसकी असल शक्ल में बहाल करने की कोशिश की जा रही है और इस बहाली के काम में ही इस मकबरे की दीवारों के पीछे छुपा नक्श निगारी का काम या फ्रेस्को आर्टवर्क सामने आ रहा है। हुकूमत का इरादा तो यही है कि अनारकली के इस मकबरे को इसकी असल शक्ल में बहाल कर दिया जाए, लेकिन इसे आवाम के लिए खोला जाएगा या नहीं, इसका जवाब कोई नहीं देता। इस इमारत को गौर से देखिए तो ये एक 8 पहलुओं वाली इमारत है। ऊपर भी आपको आर्चेस नजर आएंगे और नीचे भी, और दरमियान में इसका एक हॉल है। एक तरफ मौजूद सीढ़ियों से जब आप ऊपर की मंजिल पर पहुंचते हैं और नीचे इस हॉल की तरफ देखते हैं तो ये एक बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करता है। यहीं से फिर एक सीढ़ी चढ़कर आप इस मकबरे की छत पर चले जाते हैं। इस छत पर भी 8 ही मीनार हैं और हर मीनार के अंदर 8 मोहराबे हैं। इन मीनारों से बाहर देखें तो इस्लामपुरा का इलाका नजर आता है, सिविल सेक्रेटेरिएट में खड़ी बसें नजर आती हैं और आसपास के सारे इलाके और सड़कों की चहल पहल नजर आती है। यहीं पास इस मकबरे के गुंबद में एक दरवाजा भी मौजूद था। जब इसे खोला तो एक छोटी सी खिड़की से नीचे इस मकबरे का सारा मंजर देखा जा सकता है। ये जगह काफी ठंडी है और इसकी 2 परतें हैं। इस मकबरे के बाहर भी सीढ़ियां मौजूद हैं जो इस मकबरे की पहली मंजिल तक आती हैं। इस सारी जगह की मुरम्मत और बहाली का काम हो रहा है। मुगलों का दौर खत्म हुआ तो फिर पंजाब में सिखों का दौर आ गया। इस दौरान इस मकबरे के संगे मरमर को उतार लिया गया। इस मकबरे की दीवारों पर जो तुजीनो आराइश की गई थी उसे भी हटा दिया गया। इस जगह पर यानी अनारकली के मकबरे पर ही महाराजा रंजीत सिंह ने अपने बड़े बेटे खड़क सिंह को वली अहद का खिताब देने की तकरीब ऑर्गेनाइज की थी। इसी जगह के इर्द गिर्द बड़े बड़े सिख राजों, सरदारों और जागीरदारों के खैमे लगाए गए थे और कई दिन तक इस जगह पर रक्सो सुरूर की पार्टीज भी होती रहीं। फिर बाद में ये मकबरा सिख फौज में खिदमात अंजाम देने वाले जनरल विंचोरा की रिहाइशगाह बन गया। 1846 में जब पहली एंग्लो सिख जंग खत्म हुई और ब्रिटिश अफवाज ने लाहौर में अपनी मौजूदगी को मजबूत किया तो अनारकली के मकबरे के इर्द गिर्द के इलाके में सिपाहियों की बैरक्स और अफसरान के बंगले बना दिए। उस जमाने में इस इलाके को अंग्रेज अनारकली छावनी कहते थे। जो हमारी ये सिविल सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग है, यहाँ ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल हेनरी लॉरेंस के लिए बहुत बड़ी रिहाइशगाह तामीर की गई थी और इस जगह से लाहौर में ब्रिटिश अफवाज की आबादकारी का आगाज हुआ था। फिर जब 1849 में
انگریز نے لاہور پر مکمل قبضہ کر لیا تو فوری طور پر انارکلی کے مقبرے کو استعمال میں لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ 1850 میں اس جگہ کو ایک چرچ میں تبدیل کر دیا گیا اور تب یہاں کا پورا علاقہ اور اس سے جڑی گلیاں انارکلی کے نام سے مشہور ہو گئیں۔ بعض دستاویزات بتاتی ہیں کہ جب انگریزوں نے انارکلی کے مقبرے کو گرجا گھر میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو انہوں نے اس مقبرے کے اس مین ہال سے کچھ انسانی باقیات بھی نکالی تھی اور انہیں یہیں کہیں کسی کونے میں دفن کر دیا تھا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ جب اس جگہ کو چرچ کی شکل دی گئی تو یہاں کافی تبدیلیاں کی گئیں۔ یہ جو اوپر گیلری میں کھڑکیاں تھیں انہیں بند کر دیا گیا اور دیواروں میں اونچی کھڑکیاں بنا دی گئی تھیں۔ پھر اس مقبرے کی دیواروں اور چھتوں کو وائٹ کلر سے پلستر کر دیا گیا تھا جس سے یہاں کی تمام نقش نگاری بھی مٹ گئی، اور یہ اوپر جو گنبد نظر آ رہا ہے یہ بھی گولڈن کلر میں تھا، اس کا رنگ بھی پلستر کے پیچھے چھپ گیا۔ اب یہ جو تابوت آپ کو ایک سائیڈ پر نظر آ رہا ہے یہ دراصل اس ہال کے درمیان میں تھا۔ اس تابوت کو اس مین ہال سے نکال دیا گیا اور نیچے موجود باقیات کو دوبارہ یہیں کہیں کسی کونے میں دفن کر دیا گیا۔ 40 سال تک اس جگہ کا استعمال بطور چرچ ہوتا رہا۔ پھر 1891 میں گورے نے ایک نیا پروٹسٹنٹ چرچ جب لاہور میں قائم کر لیا تو اس مقبرے کو اس زمانے کی انگریز کی پنجاب حکومت کے حوالے کر دیا گیا تاکہ اسے پنجاب سول سیکریٹریٹ کے ریکارڈ رکھنے کے لیے استعمال کیا جائے، اور کچھ عرصہ پہلے تک یہ عمارت اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتی رہی۔ ایک اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ لاہور کا سب سے پہلا جو بڑا کلاک انگریز یہاں لے کر آئے تھے وہ انارکلی کے چرچ میں ہی لگایا گیا تھا، اور اس زمانے میں لاہوریے جب اس کلاک کی آواز سنتے اور یہ دیکھتے کہ یہ آواز خود بخود نکل رہی ہے تو بڑے حیران ہو جاتے تھے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جگہ تاریخی طور پر کتنی اہم ہے۔ 1960 میں پاکستان کی حکومت نے اس ہیریٹیج کو بحال کرنے اور اسے پبلک کے لیے کھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کوشش زیادہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ انارکلی کے اس مقبرے کا یہ مین ہال سول سیکریٹریٹ کا میوزیم بنا دیا گیا تھا، اور یہاں موجود قیمتی ڈاکیومنٹس کی وجہ سے پبلک وزٹس کی ٹائمنگز لمیٹڈ کر دی گئی تھی۔ دوسرا، پنجاب کی افسر شاہی یعنی بیوروکریٹس یہ بھی ایک بڑی رکاوٹ تھے جو آج بھی اس پورے علاقے کو عوام سے دور رکھنا چاہتے ہیں اور خود بھی ان سے دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں۔ خیر، اس دوران سنگ مرمر کے اس تابوت کو صاف ضرور کیا گیا لیکن اسے اپنی اصل جگہ پر کبھی واپس نہیں لایا گیا۔ اس تابوت کو انتہائی خوبصورت سنگ مرمر سے تراشا گیا ہے اور اس پر بہت ہی مختلف انداز کی نقاشی کی گئی ہے۔ ماہرین اس تابوت کو مغل سنگ تراشی کے بہترین کاموں میں شمار کرتے ہیں۔ تابوت پر اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہیں اور نیچے کی جو لائنز ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جہانگیر نے خود لکھی تھی۔ اس تابوت پر 2 تاریخیں عربی حروف میں لکھی گئی ہیں، 1008 ہجری یعنی 1599 اور 1024 ہجری یعنی 1615، یعنی جو کوئی بھی یہاں دفن تھا اس کی عمر محض 16 برس تھی۔ خیر، ہمارے چند بہت ہی معتبر تاریخ دان انارکلی کے کردار کو سچ مانتے ہیں اور چند اسے ایک افسانوی داستان سمجھتے ہو۔ ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے۔ میں نے آپ کو اس کہانی سے جڑے کافی موقف بتا دیے۔